السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم معلوم کرتے ہیں یا ایک عنوان پر بات کرتے ہیں۔ وہ عنوان ہے کہ عشاق کتب اور کتابوں کی تعظیم، یعنی پہلے کے جو لوگ کتابوں سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے، بہت زیادہ شوقین تھے، تو ان لوگوں کے پاس، ان لوگوں کے اندر کتاب کی کیا تعظیم تھی، کس قدر وہ کتابوں کی عزت کرتے تھے۔ تذکرۃ السامع صفحہ نمبر 170 میں مذکور ہے، ابن جامع لکھتے ہیں کہ اگر وہ کسی کتاب میں سے کوئی چیز نوٹ کر لیتے یا کسی کتاب کا مطالعہ کرتے تو اس کتاب کو کبھی بھی زمین پر نہیں رکھتے تھے، بلکہ زمین اور کتاب کے درمیان کوئی نہ کوئی چیز ضرور رکھتے۔ اگر لکڑی پہ رکھتے تو جلد کو کھا لینے والے کیڑوں سے حفاظت کی تدبیر کرتے، یعنی کوئی ایسی چیز رکھتے کہ جس سے ان کیڑوں سے بچایا جائے۔ اور کبھی فرش پر رکھتے تو اس کا خیال کرتے کہ جو اول کتاب ہے، جہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے اور جہاں بسم اللہ لکھا ہوتا ہے، اس کو اوپر کی طرف رکھیں، نہ کہ اس کو جو نیچے پلٹا کے رکھیں، بلکہ اول کتاب کو اوپر کی طرف جو ہے کبھی بھی رکھا کرتے تھے۔ کتابیں جب رکھتے تھے تو پہلے بڑی کتابیں رکھتے، اس کے بعد چھوٹی کتابیں رکھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ پہلے چھوٹی کتاب رکھ دیے، اس کے اوپر بڑی کتاب رکھ رہے ہیں، ایسا جو ہے نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کی ایک اور عادت یہ بھی تھی کہ آپ کبھی بھی کتاب کو قلم وغیرہ رکھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی لکھتے ہوئے قلم کو کیا کرتے ہیں، کتاب میں رکھ دیے، چلے گئے کہیں، اس کے بعد آگے پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ویسا کبھی نہیں کرتے تھے، بلکہ قلم اپنی جگہ پر اور کتاب کو مکمل بند کر کے جایا کرتے تھے۔ اور کبھی بھی کتاب کو پنکھے کے طور پر استعمال نہیں کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کبھی کرنٹ اگر چلا جائے، پنکھا بند ہو جائے، تو ہم فوراً کتابوں کو ہوا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو کتابوں کو کبھی بھی پنکھا بنا کر استعمال نہیں کرتے تھے، اور کبھی بھی تکیے کے طور پر بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کتاب کو رکھ لیے، اس پر سو گئے، اپنا جو ہے تکیے کی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح کسی بھی کتاب پر ٹیک بھی نہیں لگاتے تھے، کسی بھی کتاب پر ٹیک بھی نہیں لگاتے تھے۔ اور کتاب کو کبھی کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ مچھر ہے یا کوئی اور چیز ہے، کوئی اور چیز ہے، ہم کتاب رکھ دیے اس پر مارنے کے لیے، تو ایسا استعمال کتاب کا ہرگز نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح جب مطالعے کے دوران اگر کہیں جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر صفحے کے آخری حصے کو تھوڑا جو ہے موڑتے ہیں، موڑ کے چلے جاتے ہیں، تاکہ آئندہ ہم جو ہے یاد رہے کہ یہ میں یہاں تک پڑھا ہوں، یہاں سے آگے پڑھوں گا، یہ سوچ کر ہم صفحات کو موڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن ان کی عادت تھی کہ کبھی بھی اوراق کے کونوں کو آپ نہ موڑتے، بلکہ اس کے نشانی کے لیے، اس کی علامت کے لیے آپ ایک دوسرا کاغذ کا ٹکڑا رکھتے، جہاں سے ان کو پڑھنا ہے، جہاں تک پڑھے ہیں وہاں نشانی کے طور پر ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیتے۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، بعض لوگ لکڑی وغیرہ رکھ دیتے ہیں یا کوئی بھی سخت چیز، اس سے کتابوں کے صفحات پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح شیلف میں جب آپ کتابیں رکھتے تھے تو رکھنے کا انداز یہ ہوتا کہ پہلے عظیم مصنفوں کی عظیم کتابوں کو رکھا کرتے تھے۔ مثلا پہلے قرآن کو رکھتے، اس کے بعد حدیث، اس کے بعد تفاسیر، اس کے بعد احادیث کے شروح، پھر اصول دین کی کتابیں، پھر اصول فقہ کی کتابیں، پھر فقہ کی کتابیں، پھر نحو صرف کی کتابیں، پھر اشعار کی کتابیں، پھر عروض کی کتابیں۔ اگر کسی فن میں دو کتابیں برابر کی ہوتی تو قرآن و حدیث کی کثرت کا خیال کرتے، اس میں بھی برابر ہوں، یعنی قرآن و حدیث کی کثرت دونوں کتابوں میں ہے، تو اس بات کا خیال کرتے کہ مصنف کی جلالت کتنی ہے، کون مصنف عظیم ہے، ان کی کتاب کو تقدیم کرتے۔ اور پھر اگر اس میں بھی برابر ہو، یعنی مصنف بھی جلالت کے اعتبار سے برابر ہیں، تو اس میں یہ دیکھتے کہ ان دونوں کتابوں میں سے مقدم کون ہے، مؤخر کون ہے، یعنی پہلے کون سی چھپی ہے اور اس کے بعد کون سی چھپی ہے۔ اگر وہ بھی برابر ہو تو ان دونوں میں کون سی صحیح کتاب ہے، اس کو مقدم رکھتے تھے۔ تعلیم المعلم ایک کتاب ہے، 50 پر 1 صفحہ میں یوں لکھتے ہیں برہان الدین زرنوجی کے بارے میں کہ وہ فرماتے ہیں، علم کی تعظیم کتابوں کی تعظیم سے حاصل ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی علم کی تعظیم کرنے والا ہے تو وہ ضرور کتابوں کی تعظیم کرتا ہے، اور جو آدمی کتابوں کی تعظیم نہیں کرتا، کتابوں کی عزت نہیں کرتا، وہ آدمی گویا کہ علم کی عزت نہیں کر رہا ہے۔ ادب الاملا صفحہ نمبر 146 میں یوں مذکور ہے کہ کسی حکیم نے ایک آدمی کو کتاب پر بیٹھا دیکھا تو کہا، یہ کتاب پر بیٹھا ہے اور لباس کو بچا رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لباس پر بیٹھتا اور کتاب کو بچاتا۔ صلۃ الصلہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 103 میں علم کے بارے میں ایک رباعی موجود ہے، 4 اشعار موجود ہیں عربی زبان میں۔ سن الکتاب ولا تجعلہ مندیلا، کہ کتاب کی حفاظت کرو اور اس کو مندیل نہ بناؤ، دستی نہ بنا لو۔ ولا یکن صونہ للدرس تعطیلا، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کتاب کی حفاظت میں اس قدر منہمک ہو گئے کہ ادھر سبق جاتا رہا، اتنا بھی نہیں، بلکہ جتنی حفاظت کتاب کی کرنی ہے اتنی کرو اور درس پر دھیان دو۔ ایسا نہیں کہ آپ درس کو چھوڑ کر صرف کتابوں کی حفاظت میں لگے ہیں، تو اسے بھی علم حاصل نہیں ہو سکتا، علم آپ کے اندر نہیں آئے گا۔ وَسَلْ فَقِيهَكَ فِي مَا أَنْتَ جَاهِلُهُ، آپ اپنے استاد سے، آپ اپنے فقیہ سے پوچھو جو آپ نہیں جانتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے کوئی مسئلہ، کوئی باب، کوئی بات، آپ فوراً اپنے استاد سے پوچھ لو، اپنے فقیہ سے پوچھ لو۔ کیوں؟ فَرُبَّمَا كُنْتَ بَعْدَ الْيَوْمِ مَسْئُولًا، کیونکہ آج کے بعد آپ بھی پوچھے جائیں گے، یعنی اگر آپ آج جان لیے
تو کل آپ سے کوئی پوچھنے والا ہوگا، آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ آج نہیں جان پائے تو کل جب کوئی پوچھے گا آپ سے تو آپ کیا جواب دیں گے، یہ جو ہے کہا گیا ہے۔ اسی طرح طبقات الحنابلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 390 پر ایک میں یوں مذکور ہے کہ نعیم بن ناعم نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یوں پوچھا کہ کیا کوئی آدمی کتاب کو اپنے سر کے نیچے رکھ سکتا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ ہاں، وہ آدمی کتابوں کو اپنے سر کے نیچے رکھ سکتا ہے جس کو کتابوں کے چرائے جانے کا اندیشہ ہو، یعنی ڈر ہو کہ کتاب چرا لیں گے، ایسے وقت میں اپنے سر کے نیچے رکھ سکتا ہے، اور اگر یہ ڈر نہیں ہے تو ایسا رکھنا مناسب نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کتابوں کی تعظیم، کتابوں کی عزت، یہ بڑی اہم چیز ہے علم کی عظمت کے لیے اور علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کتابوں کی عزت، کتابوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔